شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ سٹوری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ چلو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ کہانی میرے اپنے گھر کی ہے۔ یہ واقعہ میری نانی کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے ہمیں بتایا، اس لیے یہ واقعہ آج آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ میرے نانا ابو، جن کا نام نور حسین تھا، واپٹا میں کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ٹرانسفر مختلف شہروں میں ہوتا تھا۔ اب ان کا ٹرانسفر پاکستان کے شہر جہلم میں ہوا۔ یہ 1962 کا واقعہ ہے، جب نور حسین اور ان کی بیوی زہرا جوان تھے۔ ان کا ایک بیٹا جو 4 سال کا تھا، جس کا نام فوقت تھا، اور ان کی بیٹی کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی دوران ان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ انہیں جہلم سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ وہ فیملی کو لے کر جہلم چلے گئے۔ جس گھر میں انہوں نے رہائش اختیار کی وہ کم آبادی والا علاقہ تھا۔ نور حسین اپنی اہلیہ اور ساس کے ہمراہ جہلم چلے گئے۔ ان کی ساس کافی دلیر اور بہادر خاتون تھی اور وہ بیوہ تھی۔ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، اس لیے وہ زیادہ تر اپنی بیٹیوں کے گھر ہی رہتی تھی۔ ایک دن نور حسین کی ڈیوٹی رات کی لگ گئی اور انہیں جانا پڑا۔ اب گھر میں اکیلے ان کی ساس اور بیوی بچے تھے۔ سردی کی کالی رات تھی۔ ان کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر کمرے میں والدہ کے ساتھ سو رہی تھی۔ دروازے بند تھے۔ باہر سے اچانک گھنگرو کی آواز آنا شروع ہو گئی اور میری نانی بتاتی ہے کہ میری والدہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ انہیں تعجب ہوا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ پرانے وقتوں میں جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو 40 دن تک عورت کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ کہتے ہیں 40 روز تک اسیبی مخلوق آس پاس رہتی ہے جس سے عورت ڈر سکتی ہے۔ ان کی والدہ کافی سمجھدار عورت تھی، اس لیے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اتنے میں باہر سے نور حسین کی آواز آنے لگی۔ وہ مخلوق کبھی مردانہ آواز میں تو کبھی کسی عورت کی آواز میں پکارتی، جیسے وہ سب جانتی ہے کہ اندر کون کون ہے۔ جیسے اس کا مقصد تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلے اور کوئی باہر نکلے۔ میری نانی بتاتی ہے کہ میری والدہ نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور اسی آیت الکرسی کی برکت سے وہ کمرے میں داخل ہو نہیں پا رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے رات گزری اور صبح فجر کی اذانوں سے ان آوازوں کا آنا بھی بند ہو گیا۔ اللہ اکبر کی آواز سے باہر سکون ہو گیا تھا۔ وہ جو بھی تھا چلا گیا تھا۔ میری نانی کی والدہ کو یقین ہو گیا کہ یہاں تو کچھ گڑبڑ ہے۔ جب نور حسین ڈپٹی سے واپس آئے تو انہوں نے رات کا واقعہ سارا اپنے داماد نور حسین کو بتا دیا۔ نور حسین نے اپنی ساس کو ڈرا ہوا دیکھا تو حوصلہ دیا۔ انہوں نے اپنی بیوی بچوں کا صدقہ دیا کہ رات کو پتہ نہیں کون سی مخلوق تھی جس نے ان کے گھر کا رخ کیا۔ آج نور حسین کی سالی اور ان کے شوہر ابرار نے ان کی طرف آنا تھا، اس لیے نور حسین مطمئن ہو گئے۔ مہمانوں کی آمد سے گھر میں رونق لگ گئی، لیکن نور حسین کی ساس مطمئن نہیں تھی، کیونکہ وہ جب سے اس گھر میں آئے تھے عجیب قسم کے واقعات ہو رہے تھے۔ ان کے بچے بھی بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ وہ گھر کافی بڑا تھا، 2 کمرے، سامنے برآمدہ اور صحن تھا۔ صحن میں بہت بڑا بیری کا درخت تھا جو رات کے وقت عجیب وحشتناک منظر پیش کرتا تھا۔ اس درخت میں اکثر 2 بلیاں بیٹھی رہتی تھیں جو مغرب کی اذان شروع ہوتی رونا شروع کر دیتی۔ مغرب کے وقت سب شام کی چائے کا لطف اٹھا رہے تھے، اتنے میں بلیوں نے رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جس گھر میں بلی روتی ہے وہ نصرت کا سگنل دیتی ہے۔ ابرار حسین نے نور حسین سے کہا، یار اس وقت بلیوں کا رونا ٹھیک نہیں ہے۔ نور حسین نے کہا، یار میں نے ان بلیوں کو بھگانے کی کوشش بھی کی لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ اب نور حسین کی ڈیوٹی کا وقت ہو گیا۔ نور حسین سب گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کر ڈیوٹی پہ چلے گئے۔ نور حسین تھوڑا مطمئن تھے کیونکہ گھر میں ان کی سالی اور شوہر بھی تھے۔ نور حسین نے سوچا اگر آج رات بھی کل والا معاملہ ہوا تو گھر میں کوئی تو ہے۔ رات کو زہرا بی بی اور ان کی والدہ ایک کمرے میں، جبکہ دوسرے کمرے میں ان کی بیٹی اور ان کے شوہر ابرار تھے۔ دونوں کمروں میں ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا تاکہ رات کو کوئی مسئلہ ہو تو بآسانی آ سکیں۔ پرانے وقتوں میں کمروں کے بیچ ایک دروازہ ہوتا تھا۔ اب سب اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے، لیکن ابرار کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے وقت وہ گھر کافی وحشتناک منظر پیش کر رہا تھا کیونکہ وہ آبادی سے ہٹ کے تھا۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے ابرار گنگنانے لگا تاکہ اس کا دھیان بٹا رہے۔ وہ کافی شوق مزاج تھا کہ اچانک باہر سے گھنگرو کی آواز دوبارہ آنا شروع ہو گئی، جیسے صحن میں کوئی چہل قدمی کر رہا ہو، اور صحن سے کوئی ابرار ابرار آواز دینے لگا۔ وہ آواز لڑکی کی تھی۔ ابرار چوکا اور ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھے کہ اس وقت باہر کون ہو سکتا ہے۔
یہ آواز کس کی ہے؟ ابرار نے اپنی بیوی کو جگا اور کہا سنتی ہو باہر کوئی ہے جو مجھے آواز دے رہا ہے، اٹھ کے دیکھو، یہ آواز تمہاری بہن کی لگتی ہے، شاید وہ کسی مصیبت میں ہے، دیکھو جا کے۔ وہ گہری نیند میں تھی اور بولی تمہارا وہم ہے، باہر کوئی نہیں ہے، میری بہن دوسرے کمرے میں میری والدہ کے پاس سو رہی ہے۔ یہ کہہ کر ابرار کی بیوی دوبارہ کروٹ بدل کر سو گئی۔ ابرار کو لگاتار آواز آ رہی تھی، گھنگرو کی آواز میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ابرار بہت ڈرا ہوا تھا۔ ابرار نے تسلی کے لیے کہ شاید میری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے، اس نے ساتھ والے کمرے میں جا کر دیکھا تو اس کے پاؤں سے زمین کھسک گئی۔ ایک دم جھٹکا سا لگا، سانس ہی جیسے رک گئی ہو۔ اس نے دیکھا اس کی سالی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، لیکن ابرار کی سانس جاگ رہی تھی، اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ابرار کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ سے بولی کہ ابرار دروازہ نہیں کھولنا۔ گھنگرو کی آواز لگاتار آ رہی تھی اور آواز بھی تیز ہو گئی تھی۔ اتنے میں ابرار کی بیوی بھی جاگ گئی اور ڈر کے مارے دوسرے کمرے میں بھاگی۔ ابرار اور اس کی بیوی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ باہر سین سے لگاتار کوئی آواز دے رہا تھا کہ ابرار دروازہ کھولو۔ ابرار کی ساس نے آہستہ سے کہا سب خاموش ہو جاؤ، کوئی آواز نہیں کرے گا۔ ابرار نے کانپتے ہونٹوں کو حرکت دی اور کہا اماں یہ ماجرا کیا ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ تو ابرار کی ساس نے کہا کہ کل رات بھی یہ چڑیل آئی تھی اور ایسی آوازیں دے رہی تھی، میں تو ڈر گئی اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اور صبح فجر کی اذانوں تک یہ سلسلہ چلا، اور اذانوں کی شروع ہوتے ہی وہ چیز خاموش ہو گئی۔ تو ابرار بولے اماں اگر ایسی بات تھی تو آپ ہمیں صبح بتا دیتے، ہم رات یہاں رکتے ہی نہ، کیونکہ ابرار اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اتنا ڈرونا منظر دیکھا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ ابرار بولا اماں آپ کو کیا لگتا ہے باہر کون ہو سکتا ہے؟ تو ابرار کی ساس بولی بیٹا یہ کوئی ہوائی چیز یا چڑیل ہے جو اس وقت بچے کے پیچھے آئی ہے، جس کی ولادت ابھی ایک ہفتہ پہلے ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی، وہ اس وقت ان کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ اماں نے کہا آپ دونوں بھی آیت الکرسی کا ورد کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ اماں بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ خیر جیسے تیسے کر کے رات گزری۔ صبح ہوئی تو نور حسین بھی ڈپٹی سے واپس آ گئے۔ ابرار اور ان کی بیوی اپنا سامان باندھا اور چلتے بنے۔ ابرار نے کہا ہم اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رکنا چاہتے، میری سنو تو یار تم بھی اس گھر کو خالی کر دو، یہ گھر مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ کہہ کر ابرار چل دیا۔ نور حسین جہاں کام کرتا تھا وہاں اس کا دوست بھی تھا جس نے یہ گھر لے کر دیا تھا۔ نور حسین نے ساری بات اپنے دوست کو بتائی تو اس نے نور حسین کو ایک بزرگ کے پاس لے کر گئے، سارا واقعہ سنایا۔ تو اس بزرگ نے کہا نور حسین وہ چڑیل جس کا تم ذکر کر رہے ہو اس گھر میں رہتی ہے، جب بھی کوئی فیملی وہاں رہی زیادہ نہیں رہی، وہ چڑیل زیادہ تر نومولود بچے کی تلاش میں آتی ہے تاکہ وہ نومولود بچے کو کھا سکے۔ تمہارے گھر میں نومولود بچے کی ولادت ہوئی، اس لیے وہ روزانہ اس بچے کے پیچھے آتی ہے۔ میں تویز دیتا ہوں وہ اس بچی کو باندھو اور اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا ورنہ وہ ڈر سکتی ہے۔ نور حسین تویز لے کر چل دیا۔ وہ ساتھ اپنے دوست کو کہا یار مجھے کوئی دوسرا مکان ڈھونڈنے میں میری مدد کرو، میں یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ خیر اسی دن نور حسین کو ایک اور مکان مل گیا جو بادی میں تھا۔ نور حسین اپنی فیملی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ نور حسین بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کو دوسرا مکان کرائے پہ مل گیا، اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے گھر میں نور حسین کی بچی کا بخار بھی اتر گیا اور اس نے رونا بھی بند کر دیا۔ نور حسین کو اس بزرگ نے بتایا تھا کہ جو بھی اس منوس گھر میں رہا ان کو اپنے بچے کی قربانی دینی پڑی۔ تم پہلے انسان ہو جو صحیح سلامت اس گھر سے نکلے ہو۔ نور حسین دل کے بہت سخی تھے، وہ گھر سے نکلتے وقت اکثر صدقہ دے کر نکلتے، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ صحیح سلامت اس گھر سے نکلے۔ کوئی شک نہیں صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹالتا ہے، ہمیں جب بھی گھر سے نکلے تو صدقہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا مددگار ہے۔